حضور نے خود حکومت فرمائی کہ نہیں؟ پھر صدیق اکبر حکومت نہیں فرمائی؟ پھر حضرت عمر، عثمان غنی، پھر حیدر کرار، پھر امام حسن، حضرت امیر معاویہ، پھر عمر بن عبدالعزیز، پھر صلاح الدین ایوبی، پھر نور الدین زنگی، پھر طارق بن زیاد، پھر چلتے چلتے بر صغیر شہاب الدین محمد غوری، اسلامی سلطنت دا بانی نہیں آیا؟ صحیح بات ہے، اور ساڑھا لبیک دا سی جدہ مرضی دل آگے حضور دے دین نو تختوں تے لے آوے اسی دے نال کھڑے، ساڑھا تو کوئی مقصد ہی کوئی نہیں۔ لیکن جدو دین مذہب بن جائے نا، مذہب، تو پھر تھانے میں جا کر پوچھا جاتا ہے جی ہم نے محفل میلاد کرنی ہے، اجازت ہے؟ کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتہ ملک کے حالات کیسے ہیں؟ ہاں 2 گھنٹے کا ٹائم ہے، سپیکر کا احتیاط کرنا ہے دور آواز نہ جائے۔ سمجھ آئی نا بات؟ جس ویلے مذہب بن جائے نا دین، تو پھر پاور کسے اور کول ہوندی تے عبادات کسے اور کول ہوندیاں۔ تے جدو دین روے، پھر دین روے، تو پھر مسلح ہوتی بھی صدیق اکبر، تو پھر لشکر روانہ کرنے والے بھی صدیق اکبر۔ کیوں جی؟ پھر اس وقت جو خطبہ ہوتا ہے نا امیر المومنین کا، پھر وہ پوری دنیا کے لیے ایک پیغام ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ نو جمع کر کے خطبہ کی دیتا، یہ خطبہ قوم آج ہی قوم سے خطاب ہوگا۔ کیا خطاب ہوگا؟ کہ تھوڑا جا صبر کرو، ڈالر تھوڑا جا اگے جان دو، پھر ڈالر ٹھیک ہو جائے۔ تھوڑا جا بل برداشت کرو، جتھے 10,000 آتا اتنے 40,000 بل آ جاوے، تھوڑا جا صبر کرو، آنے والا وقت بڑا اچھا ہے۔ میں آکھا جلیا ہون تے تو، اور شیخ سعدی فرماندے ہیں کئی بچے کہندے ہیں بڑھاپے چ بڑی عبادت کریں گے، انہیں کہا کردی در جوانی ہیچ کارے بپیری کہتوانی کرد کارے۔ انہیں کہا جس ویلے تو جوان سی پورا گھنٹہ کھڑے ہو کے قرآن پڑھ سکتا سی، جناب رکوع وچ تو 1 گھنٹہ رکوع کر سکتا سی، سجدے وچ تو 2 گھنٹے سبحان ربی العظیم کہہ سکتا سی۔ اس ویلے تے تو رب نو یاد نہ کیتا، تے جس ویلے تو انج راشا تاری ہونا ہے، گٹے گوڑے ہو رہ جانا ہے، اکھاں بھی جڑیاں ختم ہو جانیاں، جگر بھی بابے دا مک جانا ہے، جناب اندر گردے بھی جواب دے جانے، بھوک بھی ختم ہو جانی، اس ویلے انج کردے تو کیڑی نماز پڑھیں گا؟ جوانی تے تو کچھ کیتا کوئی نہیں۔ کیوں جی؟ ہون تے تو روٹی دیتی کوئی نہیں قوم نو، ہون تے جناب میں جیڑا بندہ چیخی جا رہا کہندا جی بل اتنے آ گئے، تے میں آکھا ہون تے ٹرک والے نو بھی سمجھ آئی، ہون گن تبدیلی دا مزہ، ہون تے ٹرک والے بھی پیچھے لکھنا شروع کر دیتا، انہوں نے کہا ہون گن تبدیلی دا مزہ، تے گنو تبدیلی دے مزے۔ اسی تو تانوں کہندا سی جلیو کائنات کوئی کچھ نہیں دے سکتا، جب بھی کوئی تبدیلی آئے گی، جب کوئی خوشحالی آئے گی، جب بھی امن آئے گا، عدل آئے گا، انصاف آئے گا، تو صرف رسول اللہ کے دین سے آئے گا، بس، اور کوئی طریقہ نہیں ہے، اور کوئی طریقہ نہیں۔ آج توجہ بھائی، توجہ۔ امیر المومنین کا خطبہ کیا ہے جی؟ روٹی کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ کیوں جی؟ ادھر کیسر و کسرا دیاں فوجاں کھڑیاں سرحد ہوتے، اور ادھر رسول اللہ کا ظاہری دنیا سے تشریف لے جانا، صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے۔ حضرت بلال مدینہ پاک چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کہا کہ میں نے اب مدینہ منورہ میں نہیں رہنا۔ یہ صورتحال بن گئی۔ ادھر 2 مردوں نے اعلان کر دیتا سی نبی، ایک عورت نے اعلان کر دیتا میں بھی جناب مدعی یا نبی نبوت بن گئی، اور یہ سارے صورتحال، لشکر اسامہ علیحدہ، مرتدین علیحدہ، مانعین زکوٰۃ علیحدہ، یہ سارے سسٹم۔ صدیق اکبر جب رسول اللہ ظاہری دنیا سے ہر طرف سے ایک جناب وہ فتنہ کھڑا ہو گیا، اس وقت صدیق اکبر نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، لکھ کر لئیے، لگاؤ نا اپنے پارلیمنٹ ہاؤس میں، کہ یہ جناب اسلامی سربراہ جو حضور کے بعد بنے خلیفۃ امیر المومنین، یہ ان کا خطبہ ہے۔ ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فاعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی حقہ ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخذ الحق منہ ان شاء اللہ تعالی ولا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فإن عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم قوموا الی صلاتکم یرحمکم اللہ۔
ہے جی کہیں روٹی کا ذکر ہے کوئی روٹی کا ذکر؟ لیکن یہ بات ضرور ہے ایسے تو انہوں اندر کر دے انہوں اندر کی کر دے انہوں نب کو کٹو پیسے دے یہ تھوڑا انہوں نے اس جیل چ رکھو جی سانو رکھیا پہلے جناب کرسیاں میز تے جناب ایئر کنڈیشن لگے انہوں نے تو پتہ جیل نہیں نا لگنا جہے سانو جنہیں چکیاں چ رکھا اتنے رکھو انہوں نے دوسرے دن کہہ دے اسی قوم کا پیسہ دے دیں گے جب پہلی ساریاں سہولتیں رکھو نپو سیدنا صدیق اکبر یہی فرمایا جو تم میں سے کمزور ہے وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھے یہاں تک کہ میں حق اس کے دروازے تک نہ پہنچا دوں اور فرمایا جڑا آدمی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے اور جڑا سمجھتا ہے کہ میں کسی دا حق چھین لواں گا صدیق دے ہوندیاں تے کن کھول کے سنے میرے نزدیک وہ بہت ہی کمزور ہے یہاں تک کہ یہاں سے پکڑ کر میں اس سے حق وصول کروں گا کیوں ولا یدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا اس واسطے تو پہلے نہ جہاد نو گالی بنائی جہاد نو ایک دہشت گردی بنا کے کیونکہ قوم جب تک جہاد تک رہندی سی قوم ذلیل نہیں سی ہونا تو ذلت دی وجہ یہ صدیق اکبر فرمایا جب قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ ان کو ذلیل کر دے گا آج 56 ملک ہیں ایک جگہ بھی جہاد کا کوئی صورتحال نہیں ہے صرف امریکہ کی غلامی ہے ہر ایک آگے بڑھ رہا ہے کہ میں بڑا غلام ہوں وہ کہتا ہے اچھا شاباش شاباش بچے شاباش جمہورے اور کام کرو شاباش اور کام کرو دوسرا کہتا ہے میں بھی حاضر ہوں کہتا جمہورے اور کام کرو ذرا اور کام کرو مسجدوں کے سپیکر اتارے تو اب نصاب بھی تبدیل کرو کیوں جی غنیمت کو غنیمت نہ رہنے دو بلکہ اس کا لوٹ مال ترجمہ کر دو کہنا بچے جمہورے اور بھی کام کرو شاباش شاباش یہی ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے اور ولا تشیع الفاحشۃ فی قوم الا عمهم اللہ بالبلاء سیدنا صدیق اکبر فرمایا جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے گی فحاشی عام ہو جائے گی اور یعنی عام ہو جائے گی بے راروی عام ہو جائے گی اللہ اس کو ایسی ایسی مصیبتوں میں مبتلا کرے گا ایسی ایسی بلائیں اس پر نازل کرے گا ان میں سے بل بھی دینے کو پریشان ہو جائیں گے فروٹ کھانے کو پریشان ہو جائیں گے خالص دودھ پینے کو نہیں ملے گا خالص دوائی نہیں ملے گی اسپتال ڈاکٹروں سے خالی ہو جائیں کیوں جی یہی بلائیں اور کیا بلائیں فرمایا اللہ اس قوم کے تم کیا قوموں بچیوں کو بازار کی زینت بنا کر تم کیا چاہتے ہو کہ یہاں روٹی ملے گی آپ کو عزت سے کچھ بھی نہیں ملے گا ہاں سیدنا صدیق اکبر یہ بات فرما گئے اگلی بات ہمیں مانو آپ نے یہ بات کیوں کی سیدنا صدیق اکبر سانو قاعدہ دسیا فرمایا کہ اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسول فرمایا میری عزت اس وقت تک کرنی ہے میرے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب میں اللہ رسول کے پیچھے چلوں کیوں جی ساری زندگی گاہ کے اسپتال بنایا تو پھر زکات منگی اسلام دے تو تسی خلاف بول دے ہو زکات کیڑی گل دی منگ دے ہو تسی اسلام کیوں منگ دے ہو اسلام دا تو ایک قانون بھی بنن واسطے تیار نہیں ہوندے تے زکات اسلام دے نا تے ساری زندگی نچ نچ کے تے جدوں اسپتال بناندے پھر کہندے زکات سانو دیو جی کھلا سانو دیو جی فلان کرو جی سان اے تے اسلام دیاں چیزاں نا تسی اپنا کوئی چیزاں مہیا کرو نا جڑیاں اسلام تو ہٹ کے اسلام دا تو تانوں ایٹم بم لگدا ہے بس اس تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ایک کو پیغام ہے ساڈے خلاف جتنی بھی لوگ سازشاں کرن قل اللہ اسرع و مکرا اسرع و مکر ہمیں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوئی اللہ نے جب وہ سازشیں کرتے تھے نا تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب اعلان تسی فرماؤ قل اللہ اسرع و مکرا میرے حبیب تسی اعلان کرو کہ ساری کائنات میں اللہ رب العالمین سب سے جلدی خفیہ تدبیر فرمانے والا تو جو اسلام کے خلاف مکر فریب کرتے ہیں وہ اعلان سن لیں قل اللہ اسرع و مکرا ہاں اللہ سب سے جلدی خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے اور انشاءاللہ سب کو اپنی خفیہ تدبیر کے ذریعے انہیں لمحہ پا دینا ہے ہاں رہنا رسول اللہ دا دین ہے ہاں حضور دا دین رہنا اور ٹرمپ ہوئے ٹرمپ دا پیو ہوئے ہاں ٹرمپ دے بچے ہون غلام ہون کوئی بھی ہون اس گل یاد رکھن یظہرہ علی الدین کلی کا وعدہ رب نے فرمایا وہی پوری دنیا پر اپنے حبیب کے دین کو غالب فرمائے گا اور رب نے یہ وعدہ فرمایا اپنے حبیب سے ورفعنا لک ذکرک ہاں یہ بھی وعدہ اور رب کا یہ وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس میرے حبیب ہمیشہ رب ہی آپ کی جو ہے وہ حفاظت فرمائے گا لوگوں سے کوئی بندہ آپ کی جو ہے وہ توہین نہیں کر سکے یہ رب کے اپنے وعدے ہیں ممتاز قادری خود تھوڑا اٹھتا ہے علم الدین خود تھوڑا اٹھتا ہے مرید حسین خود تھوڑا آتا ہے غازی محمد صدیق خود تھوڑا آتا ہے غازی تنویر خود تھوڑا آتا ہے یہ تو اس کا وعدہ ہے واللہ یعصمک اللہ تعالیٰ آپ حضرات بالکل حضور کے دین کا کام کریں اور بالکل کان بند کر دیں
کان بند کرنے کے بعد کہے بھائی رسول اللہ کا دین آنا ہے، انہوں نے کہا کیسے؟ وہ کہا جی کیسے آنا ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہماری ڈیوٹی تھوڑی ہے، حافظ وظیفہ ہے تو دعا گفتن و بس، در بند عام اباش کی شنید یا نہ شنید۔ حافظ شیرازی کہتا حافظ تیرا کام اتنا ہی ہے کہ تو نماز پڑھتے رہے، دعا مانگتا رہے، یہ قبول کرے یا نہ کرے یہ تیری ڈیوٹی نہیں، یہ اس کا کام ہے۔ ہمارا کام ہے حضور کے دین کا کام کرتے رہنا۔ تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔